बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हैरत से उस औरत की तरफ देख रही थी और उसकी बात सुन रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसे जालिम लोग भी पाए जाते हैं। डॉक्टर बनने के बाद तो मैं हर गुजरते दिन के साथ इस दुनिया की हकीकत से आगाह होती जा रही थी और दुनिया की नज़र आने वाली यही हकीकत मुझे बिल्कुल तोड़ती जा रही थी। मैं बार बार उस औरत से पूछ रही थी कि क्या वो सच में ये चाहती है ना। न जाने क्यों मैं बार बार इस बात को कन्फर्म किए जा रही थी। मेरे दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था जिसे उतारने के लिए शायद मैं उससे बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही थी और वह हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बार बार इस सवाल का जवाब दे रही थी। जब उसने कदरे झंझलाहट से कहा कि अगर आप करना चाहती हैं तो ठीक, वरना मैं किसी और डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, मैंने बेबसी के एहसास के साथ सर झटका, क्योंकि मुझे मुकम्मल यकीन हो गया था कि वो औरत मेरे रुकने से भी नहीं रुकने वाली। इसलिए मैंने उसे अल्ट्रासाउंड रूम में चलने के लिए कहा और जब मैंने जाकर उसका अल्ट्रासाउंड किया तो मेरे होश उड़ गए और ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैंने अल्ट्रासाउंड के बाद जो कुछ देखा था उस औरत को साफ साफ बता दिया था और मेरी बात सुनकर वो भी परेशान हो गई थी। मगर फिर उसने दोबारा रिस्क लेने का फैसला किया और मुझे अपना काम करने के लिए कह दिया। मैं कुदरत के असूल पर हैरान थी कि वो किसी को मुकम्मल तौर पर नमाज देता है, किसी को बिल्कुल ही खाली झोली के साथ रखता है। शायद चीज़ की असल कदर ही तब आती है जब वो चीज़ मुयस्सर ना हो, जैसे मुझे आ रही थी। जबकि वो औरत कितनी नाशुक्री और बेकदरी थी, या शायद वो भी घरेलू हालात से मजबूर थी, मगर दिखने में वो मजबूर नहीं लग रही थी। खैर, मैंने उस औरत का काम कर दिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस काम करने के बाद मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। मुझे रब की तरफ से खुशी और गम दोनों मिलने वाले थे, मगर मैं इस बात से अनजान फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ खुश होना चाहती थी और खुशी से मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। ज़िंदगी के कितने अजीब रंग होते हैं। कोई इंसान औलाद को तरसता है तो कोई अपनी ही औलाद को अपने हाथों से मारता है। यहाँ पर अक्सर ऐसी औरतें आती हैं जो अपने गुनाह को छुपाने के लिए अपना अबॉर्शन करवाती थी, और कुछ ऐसे जोड़े भी आते थे जिनको शायद इतनी जल्दी औलाद नहीं चाहिए होती और वो अबॉर्शन करवाते थे। ये सब देखकर मेरा दिल दुख से भर जाता। मुझे बहुत तकलीफ होती थी ऐसा करते हुए, क्योंकि मैं बांझ थी और मैं औलाद के लिए तरस रही थी, और यहाँ पर लोग अपने हाथों से अपनी औलाद को मारने के दर पे थे। मेरा दिल किया करता था कि मैं एक एक के हाथ पकड़ूं, उन्हें बैठकर समझाऊं कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला कितनी मिन्नतों मुरादों के बाद भी किसी को खाली झोली रखता है और जिसे चाहता है साबे औलाद कर देता है। वो अपने बच्चों को ना मारे, मगर मैं उनके जहन और हालात दोनों ही नहीं बदल सकती थी। इस मामले में मुकम्मल तौर पर बेबस थी। मैंने एक दो बार मरीजों को समझाने की कोशिश भी की थी, वो उल्टा मेरे ही सर पर आ गए और क्लिनिक से चले गए, और साथ ही साथ संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी। बहरहाल मैं इतना जानती थी कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। लोग एक गुनाह करते हैं और उस गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा गुनाह करते हैं, और कुछ लोग तो जायज़ रिश्ते में बंधे होने के बावजूद इतने मॉडर्न, इतनी लिबरल हो गए हैं कि जल्दी औलाद के हक में नहीं होते और वो औलाद को अबॉर्ट करवा देते हैं। ऐसे लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारने को दिल करता है और ये सवाल करने को दिल करता है कि उन्हें जब औलाद चाहिए नहीं होती तो वो पहले से ही सेफ्टी का इंतज़ाम क्यों नहीं करते, क्यों मासूम जानों को कत्ल कर डालते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं मजबूर और बेबस थी। लेकिन आज जो औरत मेरे पास आई थी उसको देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसका पेट काफ़ी बड़ा हुआ था और वो बच्चा ज़ाया करवाना चाहती थी। जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो हैरान रह गई। मुझे मालूम हुआ उसको 7 माह का हमल है। अगर अबॉर्शन करवाना ही था तो प्रेगनेंसी के इब्तदाई मरहले में करवा सकती थी। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उस औरत को समझाया कि अब तुम्हारा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के ज़रिए बच्चा निकालेंगे। औरत परेशान और मजबूर लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसका शौहर उसको ज़बरदस्ती अस्पताल लाया है। वो अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती। मैंने उस औरत का ऑपरेशन किया और उसको एक खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। वो जिंदा थी, उसकी मासूम सूरत बहुत खूबसूरत थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं इसे बचा लूँगी और अपने पास रख लूँगी। ऐसे लोगों को नहीं दूंगी जिन्होंने उसकी कदर ही नहीं की थी और वो उसे दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करवा देना चाहते थे। मैंने बेटी को छुपा लिया और उस औरत को कहा कि तुम्हें मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था, और उसने उसको देखना भी गवारा नहीं किया और अपने शौहर के साथ वापस चली गई। मैं उसके पत्थर दिल पर हैरान थी। माँ का ऐसा रूप देखकर मेरा यकीन करने को दिल नहीं करता था। मैं उस बच्ची को छुपते छुपाते अपने घर लेकर आ गई। उस बच्ची को देखकर मैं बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ताला ने उस बच्ची को मेरे लिए ही भेजा हो, मेरी खाली झोली भरने के लिए, क्योंकि उसके माँ बाप तो उसको
मारने के दर पर थे। मैंने उसको बचाया था। बेशक बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन मैंने सोचा था मैं उसे औलाद की तरह पालूंगी। जब मैं उसको अपने घर लेकर गई थी, मेरा शोहर भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि मेरे शोहर में भी कमी थी। इस वजह से वो भी बाप नहीं बन सकता था, इसलिए उसने मेरे साथ कोई गलत सलूक नहीं किया और खुशी खुशी बच्ची को घर रख लिया। मेरी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। अस्पताल के साथ साथ बच्ची की देखभाल भी करती थी। मेरे शोहर भी उसके सारे काम अपने हाथों से करता था। हमारे घर में जैसी रौनक सी हो गई थी। हम दोनों बहुत खुश रहने लगे थे। हमारे पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते थे। खुशी की इंतहा थी जो हमें नसीब होगी थी। बेशक अल्लाह ने हमें अपनी औलाद नहीं दी थी, मगर इसके बावजूद हमें खाली झोली नहीं रहने दिया था। हमें माँ बाप कहने वाली से नवाज दिया था। अब मुझे अल्लाह ताला से कोई शिकवा नहीं था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। सच कहते हैं बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मेरी बेटी भी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी, और वो जितनी बड़ी होती जा रही थी उतनी खूबसूरत होती जा रही थी। हमने उसका नाम मनाहिल रखा था। मेरी बेटी का कद काठ बहुत बड़ा था। मुझे याद आ रहा था जो उसकी हकीकी माँ थी वो भी इसी तरह कद्दावर औरत थी। शायद वो अपनी माँ पर गई थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी मासूम बातें, उसका मासूम चेहरा मेरे सारे दिन भर की थकान मिटा देता था। अस्पताल से थक हार कर वापस आती, मगर उसको देखकर अपनी सारी थकान भूल जाती थी। वो अपनी तोतली जुबान में जब हमें माँ कहती थी तो ऐसा लगता था जैसे हमें दोनों जहां की खुशी मिल गई हो। हमसे उसका दुख बर्दाश्त नहीं होता था। अगर वो बीमार हो जाती तो हम पूरी पूरी रात जागकर गुजार देते। मैं और मेरा शोहर तब तक बेचैन रहते थे जब तक वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त नहीं हो जाती थी। उसकी आंखों में आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते थे। मैं और मेरा शोहर उसे बहुत चाहते थे। हमने उसको कभी भी इस बात के बारे में नहीं बताया कि वो हमारी सगी औलाद नहीं है, लेकिन न जाने अब मेरी परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती क्यों जा रही थी। शायद मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी और जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, इसलिए मुझे अब उसकी भी फिक्र सताने लगी। ये शायद कुदरती तौर पर माँ की तबीयत में पाया जाता है कि जैसे जैसे उसकी बच्ची जवान होना शुरू होती है, वैसे वैसे ही वो अपनी बच्ची को सारी दुनिया की नज़रों से छुपा कर रख लेना चाहती है। लेकिन मेरी परेशानी की एक वजह और भी थी। मेरी बच्ची अब जवान हो चुकी थी। अब मुझे अपने शोहर के साथ भी उसको रखते हुए खौफ महसूस होता था। मैं सारा दिन अस्पताल में होती थी और बच्ची अकेले बाप के साथ घर पर होती थी। सुबह के वक्त वो स्कूल में होती थी और मैं इस हक में नहीं थी कि वो अकेले मेरे शोहर के साथ घर पर रहे। जो ही वो स्कूल से वापस आती थी सारा वक्त अपने बाप के साथ गुजारती थी। मैंने उसको ट्यूशन पर डाल दिया ताकि जब तक मैं घर ना लौटूं तो मेरी बच्ची भी घर ना आए। इस तरह मुझे कुछ ना कुछ तसल्ली रहती थी कि अगर मेरी बेटी अपने घर में नहीं होगी तो अपने बाप के करीब भी नहीं जाएगी। मुझे अजीब अजीब वहम वसवसे सताने लगे थे। मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी थीं। अगर मेरा शोहर बेटी के करीब आता, उससे गले मिलकर बातें करता, मेरी बेटी भी उसे अपना बाप समझकर लिपटी रहती, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान होती रहती थी, क्योंकि जिस बात के बारे में मुझे पता था मेरी बेटी को इस बात के बारे में पता नहीं था। वो मेरी बेटी का महरम नहीं था। मेरा शोहर अभी जवान लगता था। सच कहते हैं मर्द कभी बुरा नहीं होता। मेरा शोहर तो दिन ब दिन जवान होता जा रहा था। हालांकि मुझे जिम्मेदारियों ने, नौकरी ने, घर की देखभाल ने थका कर रख दिया था, इसलिए मेरे चेहरे पर थकन नुमाया हो जाती और मुझे अपनी तरफ तवज्जो देने का भी वक्त नहीं मिल पाता था। अब मैं अपने शोहर के रवैये को बगौर देखने लगी थी। वो घर आते ही बेटी से लिपट जाता, उसका चेहरा चूमता, उसका हाथ पकड़ के रखता, लेकिन मेरे दिल में जो शक का बीज पैदा हो गया था ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ज़रा ज़रा सी बात मुझे डरा देती और शक में मुब्तला कर देती। मैं अब सच में बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरी भूख प्यास सब उड़ गई थी। अब मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। न जाने मैं किस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बाप बेटी का पाकीज़ा रिश्ता है या इसके पीछे कुछ और है। मैं हर वक्त शकूक व शुबात में मुब्तला रहती थी और अपनी सेहत को भी दिन ब दिन ख़राब करती जा रही थी। दुनिया का रंग ढंग मुझे बहुत डराने लगते थे। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी डॉक्टर बनकर गुजारी थी और मैं जानती थी कि लोगों की नज़रें कैसी होती हैं। मेरे शोहर की नज़र भी मुझे किसी हद तक समझ आ रही थी। मैं अपने शोहर से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैं जानती थी अगर मेरे शोहर से ज़रा भी बात की तो उसके नताइज बहुत बुरे होंगे। हो सकता है वो मिनाल को अपनी बेटी ही समझता हो और उसको वैसे ही मोहब्बत करता हो, लेकिन अगर मैंने उसकी तवज्जो उस तरफ दिलाई तो वो शायद फिर से वो गलती करने लगे जो पहले नहीं करता था। मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी थी। मेरे सारा दिन परेशानी में गुजर जाता था। अगर मैं हॉस्पिटल जाती थी तब भी मुझे वो वहम सताने लगते थे। जाने कि उस दिन मैं हॉस्पिटल आई तो मेरा दिल खौफ के मारे बैठता जा रहा था। मुझे अजीब घबराहट हो रही थी।
میں نے ہاسپٹل سے چھٹی لے کر فوراً گھر کی طرف قدم بڑھائے، لیکن گھر آتے ہوئے کافی ٹریفک تھا۔ ہماری گاڑی دیر تک ٹریفک میں پھنس گئی۔ جو میں نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو میری بیٹی کی نہ جانے کتنی کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے اسے فون کرنے کی کوشش کی، لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا نمبر ملایا تو اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا جو گھبراہٹ، جو پریشانی مجھے ہو رہی ہے، ضرور کچھ برا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میرا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسی وقت ایک فقیر نے گاڑی کا شیشہ بجایا تو میں جلدی سے اسے کچھ نوٹ نکال کر دے دیے، صدقہ کر دیے، تاکہ اگر کوئی مصیبت میری بیٹی کے سر پر منڈلا رہی ہو تو صدقے سے وہ بلا ٹل جائے۔ جیسے میں نے گھر کے اندر قدم رکھا، میرے ہوش اڑ گئے، میں چکرا کر زمین بوس ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر نے میری بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، دل کی دھڑکن ساکت ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سکتے کے عالم میں اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا ان سب پر یقین کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ سب منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک بار مجھے خیال آیا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مگر یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ زندہ حقیقت تھی جو میری آنکھوں کے سامنے موجود تھی، اور مجھے ہر حال میں اسے قبول کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا دفاع کرنا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میرا وہم، میرے شکوک و شبہات کچھ بھی بلا وجہ نہیں تھے، بلکہ کچھ تو تھا جو میرے دل کو ڈراتا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ مناہل، مناہل اٹھو بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اٹھو، میری طرف دیکھو۔ میں دیوانہ وار اپنی بیٹی کو پکار رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور مجھ پر ایک جنون سا سوار تھا۔ میں بس چاہتی تھی جلدی سے میری بیٹی آنکھیں کھول دے اور میری طرف دیکھنے لگے، مگر میری بیٹی خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں آج بھی اس بارے میں سوچتی ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے میری بیٹی کے دل پر کون سی قیامت گزری ہوگی، اپنے باپ کا ایسا روپ اس نے کیسے دیکھا ہوگا، برداشت کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میں رونے لگتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اپنی بیٹی کو لے کر اپنے الگ مکان میں آ گئی تھی۔ میں ڈاکٹر تھی، اپنا سارا خرچ خود اٹھاتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ ہم آج بھی ماں بیٹی ہسپتال سے واپس آئے تو کھانا کھانے کے بعد مناہل چپ چاپ لیٹ گئی۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا مناہل بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ وہ بہت ہنس مکھ اور بولنے والی لڑکی تھی، لیکن اس واقعے نے اسے بالکل ہی خاموش کر دیا تھا۔ وہ زندگی سے ہی دور ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی زندہ لاش ہو جس کے ساتھ میں باتیں کر رہی ہوں۔ وہ میری باتوں کا جواب بھی نہیں دیتی تھی، بس ہوں ہاں کرتی رہتی تھی۔ میں اب دل میں اپنے کیے پر حد سے زیادہ پچھتا رہی تھی۔ جو میں نے مناہل کو اپنے پاس رکھ کر کیا تھا، اس سے اچھا تھا کہ میں مناہل کو اس کی ماں کو دے دیتی، کسی یتیم خانے میں چھوڑ آتی، مگر اپنے گھر میں نہ لاتی۔ ایک انسان جب کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے کا بیڑا بھی لیتا ہے، لیکن میں نے تو اپنی بیٹی کی حفاظت ہی نہیں کی تھی۔ مجھے ان سب میں سب سے زیادہ قصور اپنا لگتا تھا۔ میں اگر اسے اپنے گھر میں نہ لے کر آتی تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ میرا شوہر روز میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آتا تھا، لیکن میرے پاس معافی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری بیٹی کو باپ کے ایسے روپ نے جیسے گمسم کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ زندگی گزار رہی تھی اور اس کی چپ نہیں ٹوٹتی تھی۔ میں اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتی، لیکن وہ میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ ایک دن میری بیٹی بولی تو اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے مجھے ششدر کر کے رکھ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی بھی زندگی میں کبھی ایسے سوالات مجھ سے کرے گی۔ اس نے سیدھا مجھ سے سوال کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بھلے میں لاپرواہ سی لڑکی تھی، مگر میں جانتی ہوں کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرتا جیسے مجھے باپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میں کہاں سے آئی ہوں۔ اس کے سوال سن کر میرے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ اس کا سوال سن کر میں سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی، اور پھر میں نے اسے اول سے لے کر آخر تک تمام بات بتا دی۔ میری بات سن کر اس کا دل شاید مزید ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے چہرے کی چمک بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ بالکل ہی بجھ کر رہ گئی تھی۔ پہلے وہ میری باتوں کے ہوں ہاں میں جواب دے دیتی تھی، لیکن اب تو وہ بھی دینا گوارا نہیں کرتی تھی۔ کھانا پینا بھی اس کا برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی ماں کو ڈھونڈ کر اسے اس کے حوالے کر دوں گی۔ میں بار بار اس سے معافی مانگتی رہتی تھی، لیکن وہ تھی کہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی نفرت مجھے بے موت مار رہی تھی۔ میرا شوہر آج پھر سے دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن میں اسے معاف کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اچانک مناہل نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ ویسے بھی بہت حساس ہو چکی تھی، اور اب تو باقاعدہ چیخنے لگی تھی۔ اس کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔
وہ تو میں ڈاکٹر تھی، اس لیے اس کی ذہنی حالت کو مزید خراب نہیں ہونے دیا۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد تھا جب میں گھبراہٹ کے عالم میں گھر آئی تھی اور اس کے باپ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آگے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس کا باپ مناہل کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مناہل نے گھبرا کر مجھے کالز کی تھی، لیکن مصروفیت کے باعث میں اس کی کال نہیں دیکھ رہی تھی۔ مناہل مجھے دیکھتے ہی جلدی سے میرے پیچھے چھپ گئی، رو رو کر کہنے لگی کہ ماما مجھے بابا سے بچا لے، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مناہل نے مجھے چھپ چھپا کر کالز کی تھی، لیکن میں اس کی کال ریسیو نہیں کر پائی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں ڈاکٹر تھی اور میں نے مناہل کو گھر میں ہی قابو کر لیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسے کیس میں انسان کی نفسیات کیسی ہو جاتی ہے۔ وہ چیخنے چلانے لگتی تھی اور اپنے حواس کھو بیٹھتی تھی، اور یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے اس کی حالت کے مطابق قابو کیا تھا۔ نیند کا انجیکشن لگا کر سلانے کے بعد میں اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی اور اسے اس عمل کی وجہ پوچھنے لگی، تو اس وقت میرے شوہر نے بہت ہی دیدہ دلیری سے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ کہنے لگا کہ میں بہت عرصے سے مناہل کو پانا چاہتا تھا، تمہاری وجہ سے مجھے یہ موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج بھی میں نے اسے تقریباً حاصل کر لیا تھا، لیکن تم پہنچ گئی، تم نے میرا سارا کھیل خراب کر دیا۔ میں اپنے شوہر سے لڑنے لگی، اسے یاد دلانے لگی وہ میری بیٹی ہے۔ تو میرے شوہر نے جو بات کہی اسے سن کر میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے اور مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کوئی بیٹی بیٹی نہیں ہے، مجھے مناہل اچھی لگتی ہے، میں اسے پیار کرنے لگا ہوں۔ تمہاری یہ بے رونق شکل اور سوکھا وجود دیکھ کر میں تھک گیا تھا۔ میں کوئی تازہ اور زندگی سے بھرپور لڑکی چاہتا تھا، اس لیے میں نے مناہل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان سب کو باپ والی محبت سمجھتی رہی اور میری آنکھوں میں موجود پیغام کو نہیں سمجھا۔ اس لیے آج میں نے اسے بتا دیا کہ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی کہ باپ بیٹی کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور بدتمیزی کرنے لگی۔ میں نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہے، لیکن وہ مجھ سے ہاتھ چھڑا کر کمرے میں بھاگ گئی اور وہاں جا کر تمہیں کالز کرنے لگی، لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ میں نے کسی طریقے سے کمرے کا دروازہ کھول لیا، ابھی اسے حاصل کرنے والا تھا کہ تم پہنچ گئی۔ وہ غصے سے کف اڑا رہا تھا اور جو منہ میں آیا وہ بول رہا تھا۔ اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، اسی لیے اس نے سب باتوں کا میرے سامنے اقرار کر لیا، اور میں جو بت بنی کھڑی تھی کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور واپس جا کر مناہل کے ساتھ اس کے کمرے میں بند ہو گئی۔ اگلی صبح میں نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور اسے لیے اپنے ڈاکٹر والے کوارٹر میں آ کے رہنے لگی۔ کوارٹر مجھے ہسپتال کی طرف سے بہت پہلے دے دیا گیا تھا، لیکن میں نے وہاں پر ایک بڑی اماں کو رکھا ہوا تھا کیونکہ مجھے کوارٹر کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اماں ضرورت مند تھی۔ اب میں اماں کے ساتھ ہی وہیں پر رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر اب مجھ سے معافی مانگنے لگا، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور میں نے اسے خلا کے پیپر بھجوا دیے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے معافی مانگنے آتا رہا تھا، لیکن میں نے اسے کسی صورت بھی معاف نہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے میری بیٹی پر بری نظر ڈالی تھی اور مناہل سے بڑھ کر اس دنیا میں مجھے کوئی بھی پیارا نہیں تھا۔ مناہل کے سوالوں نے میری ساری ہمت ختم کر دی تھی، اور جب میں نے اسے بتایا تھا وہ مجھ سے بھی نفرت کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں اسے رکھنا نہیں چاہتی، مارنا چاہتی تھی، جس پر اس کے الفاظ نے مجھے حیران کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے مرنے دیتی، وہیں پر مجھے دفن کر دیتی، بڑی ہو کر کم از کم مجھے یہ اذیت نہ اٹھانی پڑتی۔ میں اس کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی، وہ میرا شوہر سے اپنے باپ کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ اس کے قریب تھی کیونکہ وہ اسی کے ساتھ زیادہ تر رہتی تھی۔ میں تو ہسپتال میں ڈیوٹی پر ہوتی تھی، اس کا باپ ہی اسے سنبھالتا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں بیٹیوں والا پیار کیوں نہیں جاگ سکا تھا۔ مناہل نے بول دیا تھا کہ وہ اپنے اصلی ماں باپ سے ضرور ملنا چاہتی ہے۔ میرے دل کو دھچکا لگا تھا، میری اتنے سالوں کی محبت نے کچھ اثر نہیں کیا تھا اور مناہل مجھ سے بھی دور جانا چاہتی تھی۔ حالانکہ سارے قصے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، مگر میں مناہل کی خوشی میں خوش تھی۔ اس نے جتنی تکلیف برداشت کر لی تھی اتنی بہت تھی، اب میں اسے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے ماں باپ کو تلاش کرنے لگی، لیکن اس کے ماں باپ مجھے نہیں مل رہے تھے۔ انہی کی تلاش میں مجھے تقریباً 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میں ہسپتال کے سٹور میں گئی تو وہاں پر صفائی کے دوران مجھے اسی سال کا مریضوں کے ریکارڈ والا رجسٹر مل گیا جس سال مناہل کا آپریشن کیا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے رجسٹر کھولا اور اس کی ماں کا نام پتہ تلاش کرنے لگی، اور مجھے وہیں سے کچھ بھی خاص نہیں ملا تھا۔ وہاں پر لکھے گئے ایڈریس پر میں گئی، لیکن وہاں ایک کالونی تعمیر ہو چکی تھی اور نہ جانے ان کا گھر کہاں تھا۔ میں نے وہاں سے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک چیز تو کرامت میرے ہاتھ لگی تھی، وہ یہ تھی کہ مجھے وہاں سے مناہل کے اصلی باپ کا ID کارڈ نمبر مل گیا تھا۔ میں نے نادرہ دفتر جا کر اس نمبر کو ٹریس کروانے اور تمام تفصیلات نکالنے کا سوچ لیا تھا۔ میں ڈاکٹر تھی تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا تھا۔
اگلے دن تمام مصروفیت کو پس پشت ڈال کر میں نادرہ کے دفتر گئی اور وہاں جا کر اس کا تمام ریکارڈ نکلوا لیا تھا۔ انہوں نے مجھے سم کا ڈیٹا دینے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے نام اور ایڈریس وغیرہ بھی دے دیے تھے۔ میں وہ لے کر گھر پہنچی اور جیسے ہی گھر گئی تو مناہل نے مجھے دیکھ کر پھر سے نگاہ پھیر لی۔ میرا مناہل کے ہاتھ چومتے ہوئے اسے کہنے لگی، میں تمہارے ماں باپ کو تلاش کر رہی ہوں اور جلدی انہیں ڈھونڈ کر تمہیں ان کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، لیکن اس وقت مجھے جو صحیح لگا میں نے وہ کیا۔ واللہ اگر مجھے اس بارے میں علم ہوتا کہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مار دیتی، لیکن کبھی بھی اپنے گھر لے کر نہیں جاتی۔ میری بات سن کر مناہل نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اس کا دل پگھل گیا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس نے نگاہ پھیر لی اور چپ چاپ جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی نفرت میرا دل چیر رہی تھی، لیکن مجھے برداشت کرنی تھی، کیونکہ میں اس بات کے بارے میں سوچتی تھی کہ مناہل کتنی خود غرض ہے۔ میں نے ساری زندگی اسے اپنی محبت دی ہے، لیکن اسے میری محبت کی قدر نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ بھی سوچتی کہ مناہل کتنی تکلیف دہ واقعے سے گزری ہے، اس کے بعد اس کی یہ نفرت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جتنی ہم دونوں سے نفرت کرتی اتنی ہی کم تھی۔ اگر اس کے باپ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو اسے یہ موقع میں نے فراہم کیا تھا۔ حالانکہ میں نے لاکھ احتیاط کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اس سے اگلے دن میں مناہل کو ساتھ لے کر اسی ایڈریس پر پہنچ چکی تھی، اور دروازہ کھلنے کے بعد ماں بیٹی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو ایک بوڑھی عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ میں نے اسے دیکھا تو فوراً پہچان گئی۔ میں نے اسے اول سے آخر تمام داستان سنا دی اور اس کے بعد مناہل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنا بولنے کے بعد میری بس ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور جیسے میں واپس آنے لگی تو مناہل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے اپنی ماں کو کھڑی کھوٹی سنائی اور مجھے اپنی ماں بول کر میرے ساتھ واپس آ گئی۔ واپس آ کر اس نے مجھ سے بھی معافی مانگ لی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی خوشی سے بھرپور زندگی گزار رہی ہیں۔ مناہل کبھی کبھی گمسم ہو جاتی ہے، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد میں نے ایک سبق سیکھا ہے کہ کوئی بھی رشتہ محرم نہیں ہوتا ہے، محرم صرف وہی رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ سبھی آپ کے لیے نامحرم ہے، بھلے ہی کوئی آپ کا باپ بن جائے، بھائی بن جائے یا بیٹا بن جائے۔ مزید سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔